آج پوری امت کے لیے یہ چیز ہے، پوری امت کے لیے۔ کاش ہمارا یہ پیغام ہر نوجوان تک پہنچے جو شب قدر میں اور جمعہ کی بھیڑ میں اور نہ جانے کتنی راتوں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتے ہیں، اے اللہ امت پر رحم فرما دے۔ ٹھیک ہے، دعا ہونی چاہیے، لیکن کیا صرف اور صرف ہم دعا کرتے رہیں اور اپنے آپ کو کبھی نہ بدلیں؟ کبھی نہ بدلیں؟ جتنے لوگ اس بھیڑ کی دعا میں شامل ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنے آپ کو تبدیل کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کی بارگاہ میں مانگ کر تو جاتے ہیں بھیک، فجر میں نہ نمازوں میں ان کا کوئی شمار ہے، نہ پھر رمضان کے احترام میں ان کا کوئی حصہ ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، شوق سے ویڈیو ادھر سے ادھر پھیلاتے رہتے ہیں، ایک ویڈیو پتہ نہیں کتنا سرکولیٹ ہوتی ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک امام کو کچھ آتنکی بھگوا لوگ چاقو سے ایسے قتل کر رہے ہیں، بے دردی کے ساتھ مار رہے ہیں، خون بہہ رہا ہے، داڑھی بھی کاٹ دیا، سب کچھ کر رہے ہیں، اور یہ سارے واٹس ایپ پہ گھومتی رہتی ہے ویڈیوز۔ اس سے پہلے بھی دیکھا ہوگا آپ نے بہت سارے اس طرح سے ظلماً مارنے والی ویڈیوز، دیکھا فارورڈ کر دیا، دیکھا فارورڈ کر دیا۔ کیا اتنا احساس بھی مر گیا کہ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد خود کو بدلنے کی کوشش کرتا؟ شاید یہ میرے شامت اعمال کی وجہ سے یہ حالات بنتے چلے گئے ہیں۔ کتے آج شیروں کی طرح کام کرنے لگ گئے ہیں، وہ ہیں کتے ہیں لیکن وہ ڈرا رہے ہیں ایسے جیسے کہ شیر ہوں، اور جو محمد عربی کے شیر تھے وہ ایسے سوئے ہوئے ہیں، ایسے سوئے ہوئے ہیں کہ وہ بدلنا نہیں چاہتے۔ اسی لیے شاعر نے بہت پہلے ایک بات کہی تھی، جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے ہیں۔ یہ روز جو ہنگامے ہو رہے ہیں یہ روز جگا رہے ہیں، اور یہ ہنگامے ہی تھک چکے اب تم کو جگہ جگہ کے۔ نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بہت بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو۔ تم اگر ٹیڑھا چلتے رہو گے تو منزل لمبی ہو جائے گی، تو چلنے کا طریقہ بدل ڈالو، جو سیدھا راستہ ہے اس پر آ جاؤ۔ کیا اس بات پہ حیرت نہیں ہوتی ہماری بچیوں کی عزت لوٹ لی جاتی، ہماری خانقاہیں برباد ہوئیں، مسجدوں کو توڑ کر کے مسمار کر دیا گیا، لوگ خوشی سے وائرل کر رہے ہیں۔ چند دنوں پہلے لوگ ایک ویڈیو پھیلا رہے تھے کہ ماہم درگاہ کے پیچھے ایک چلہ تھا، اس کو بلڈوزر سے تہس نہس کر دیا گیا، فلاں کی وجہ سے ہوا، فلاں کی وجہ سے ہوا۔ ارے لاکھوں مسلمان تم ویڈیو فارورڈ کرنے کی ڈیوٹی تمہیں ملی ہوئی ہے، احساس تک نہیں ہوتا تمہارے شعار اسلام کس طرح سے ایک کے بعد دیگرے ختم کیے جا رہے ہیں۔ کسی مینار کو گرا کر کے کچھ بھگوے اس پر آتنکی جھنڈے لگائے، اور کسی بھی طرح سے تمہارا استحصال ہو رہا ہو، بچے مارے جا رہے ہیں۔ آن دا اسپاٹ شوٹ کیا گیا نوجوانوں کو، 16 سال کے بچے، ہم جھارکھنڈ میں جا کر کے دیکھ کے آئے، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے چند دنوں پہلے ایک راجستھان میں ادے پور میں قتل ہوا تھا، مرڈر ہوا تھا، پوری میڈیا لگی ہوئی تھی اس کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قتل کرنے والے 2 مسلمان چہرے تھے، اور ایک امام کو مسجد کے کمرے کے اندر گھس کر کے سارے مار رہے ہیں، اور چہرہ سب صاف ہے ویڈیو میں، چاقو سے اتنا حملہ کر رہے ہیں، اتنا حملہ کر رہے ہیں۔ بتاؤ ان کو کون بتاتا ہے، کون سی میڈیا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ مسلمان ابھی کچھ نہیں کرنے والے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا ہمارے صوبہ کرناٹک میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور اس الیکشن میں ایک طرفہ باتیں ہیں۔ میں یہ باتیں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو بتاتا ہوں کہ احساس کہاں چلا گیا ہمارا کہ ہم ہر چیز اب سہنے لگ گئے اور بدلنا ہی نہیں چاہتے۔ مسلمانوں کا ایک ریزرویشن تھا 4% غالباً، وہاں پہ 4% یا جتنا بھی تھا، اور بیٹھ کر کے پارلیمنٹ میں، صدن میں سارے لوگوں نے فیصلہ کر لیا مسلمانوں کو کا ریزرویشن کینسل، ختم۔ مسلمانوں کا ریزرویشن ختم کر کے وہ دلت طبقے کے کئی برادریوں میں اس کو تقسیم کر کے دے دیا گیا۔ میں بات بتا رہا ہوں، مجھے کسی ریزرویشن کی ضرورت نہیں، لیکن کیسے یہ درندے ننگا ناچ ناچتے ہیں اور سارے لوگ ہمارے منظر دیکھتے رہتے ہیں۔ بانٹ کر کے دوسرے طبقوں کو دے دیا گیا، دوسری برادریوں کو، لیکن ایک سماج ہے، ایک برادری ہے جس کو 2.5% بڑھا کر کے دیا ہے گورنمنٹ نے۔ پہلے سے آلریڈی ان کا ریزرویشن تھا، 2.5% اور بڑھا کر کے دیا،
لیکن اس کے باوجود وہ پوری برادری کے لوگ سڑکوں پر آئے, توڑ پھوڑ کیے, بڑے بڑے نیتاؤں کے گھروں کو گھیرا کر لیے, صرف اس لیے کہ ہمیں کم بانٹا گیا ہے. ایک برادری والے, ایک سماج والے پورے سڑکوں پر ہیں کہ 2.5% جو ریزرویشن بڑھا کر کے دیا گیا ہے یہ کم بڑھایا گیا, ہمیں اور زیادہ بڑھا کے دینا تھا. اور ایک طرف یہ کروڑوں مسلمان ہیں جن کا پورا صاف کر دیا گیا ہے اور کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں. یہ ہماری احساس کی موت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ میں سیاسی باتیں کر رہا ہوں, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تمہاری ہر چیز چھین لے جانے کے بعد تم صرف اور صرف واٹس ایپ پہ فارورڈ کرتے رہ جاؤ کہ باقی کچھ نہیں. اور وہ نیتا کہاں ہیں جو بیچارے بھیک مانگنے کے لیے تو آ جاتے ہیں, لیکن ان معاملات پر کلام کرنے کی بھی بات نہیں ہوتی. خیر, میرا خلاصہ کلام یہی ہے, نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں. اقبال نے بہت پہلے کہا تھا, نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں, تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. اور اسی اقبال نے کہا تھا, کہاں تم بیٹھنے لگ گئے آج, گٹر پہ, نالوں پہ, نکڑ پہ, تمہاری یہ جگہ ہے, تمہاری یہ جگہ ہے. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. تم امت محمدیہ ہو. بہرحال ہو سکتا ہے میری یہ بات کسی پر اثر کر جائے, اللہ کرے کہ مجھے اور آپ سب کو اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے. امت آج قسم پرسی کے عالم میں ہے, اللہ کریم ہمیں بہترین قائد عطا فرمائے, ہمیں صلاح الدین کا نائب عطا فرمائے, ہمیں شہاب الدین کا نائب عطا فرمائے جو امت کو جوڑ دے اور ہماری کھوئی ہوئی وقار و عزت کو واپس دلا دے. اور ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. اللہ نے فرمایا, اب قرار والی بات ہے. اتنی دیر میں نے جو گفتگو کیا یہ پریشان والی بات تھی کہ ہم نہیں بدل رہے, حقیقت ہے, لیکن ایک قرار والی, اطمینان والی بات ہے. اللہ فرماتا ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ ہو جاؤ, دلوں کا قرار اور اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے, اللہ کے ذکر میں. اللہ کا ذکر صرف یہی نہیں ہے کہ اللہ 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 کریں. آپ مسجد میں بیٹھے, یہ بھی اللہ کا ذکر ہے, اللہ کا ذکر ہے. تم جس حال میں اسے یاد کر رہے ہو, ذکر کا مطلب عربی میں یاد کرنا. ذکر کے کئی قسمیں, ذکر باللسان, ذکر بالجوارح, ذکر بالقلب. تم اپنی زبان سے بھی ذکر کر رہے ہو اللہ کا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, یہ ذکر باللسان ہے. ذکر بالجوارح, تمہارے ہاتھ کوئی نیک کام کر رہے ہیں, تم جو ہے یہاں صفائی کر رہے ہو اللہ کے گھر کی, کسی یتیم کی مدد کر رہے ہو, ہاتھ سے کوئی بھی کام کر رہے ہو, پیروں سے کوئی کام کر رہے ہو, چل کر کے جا رہے ہو, یہ تمہارے اعضاء کا ذکر ہے, تمہاری باڈی کا ذکر ہے. اور زبان سے بھی نہیں کر رہے, ہاتھ پیر سے بھی نہیں کر رہے, لیکن جہاں بیٹھے ہو اپنے دل میں اللہ کو یاد کر رہے ہو, یہ قلب کا ذکر ہے. لیکن آپ کو ہونا یہ چاہیے کہ ان تینوں میں کسی ایک میں مشغول ضرور رہو. یا تو ذکر بالقلب میں رہو, یا ذکر باللسان میں رہو, یا ذکر بالجوارح میں رہو. کسی بھی ذکر میں رہو گے, بدلہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم مجھے یاد کرتے رہو گے, میں تمہیں یاد کروں گا. اور اس کے یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے, تفسیر میں فرمایا گیا, تم اگر اس کو تنہائی میں یاد کرو گے تو وہ مجمع میں یاد کرے گا. تم اگر انسانوں کے مجمع میں یاد کرتے ہو اللہ کو, تو رب تعالیٰ فرشتوں کے مجمع میں تمہیں یاد کرتا ہے. اور جب تم رات کی تنہائی میں دنیا میں اسے یاد کرتے ہو تو اللہ کب یاد کرتا ہے؟ جب تم قبر کی تاریک وادی میں پہنچ جاؤ گے, رب تبارک و تعالیٰ تمہارے چرچے فرمائے گا. یاد کرنے کا مطلب یہاں پر چرچا کرنا, ذکر. ہاں, یاد تو ہم کرتے ہیں لیکن اللہ چرچا کرتا ہے, اللہ تمہارا چرچا فرماتا ہے. تو دلوں کا قرار اور دلوں کا سکون کس میں ہے؟ اللہ کے ذکر میں ہے. جب دل بے قابو ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھو اور اللہ کا ذکر کرو. اللہ ہمارے دلوں کو اطمینان عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو سکون عطا فرمائے. اور ایک بات یاد رکھیں, جس دل میں ذکر الہی نہ ہو وہ دل جو ہے گناہوں کی آماجگاہ بن جاتا ہے, کالا ہونے لگ جاتا ہے.
کثرت سے اللہ کو یاد کرو، اور دل اگر کسی کے لیے دھڑکتا ہو تو وہ محمد عربی کے لیے دھڑکتا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس دل ان کی محبت نہیں ہوتی، بلے شاہ میاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس دل میں کتے بستے ہیں۔ حضور کی محبت نہ ہو، اللہ کا ذکر نہ ہو تو اس دل میں کتے بستے ہیں۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا۔ اللہ کریم ہمیں وہی دل عطا فرمائے جس دل کے بارے میں مولانا روم فرماتے ہیں۔ مولانا روم کیا فرماتے ہیں؟ کعبہ بنائے خلیل اطہر است، و دل گزرگاہ رب جلیل است۔ خانہ کعبہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی عمارت ہے، اور دل خود رب ذوالجلال کی گزرگاہ ہے۔ قلب المؤمن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے، اللہ کا عرش ہے یہ تمہارا دل، اور اس کو پاک رکھو تو اللہ کے ذکر سے پاک رکھو۔ اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن عظیم کی تفاسیر پر ہمیں عمل کی اور اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی آیات بینات ہم نے پڑھی ہیں، اس میں جہاں غلطیاں، کوتاہیاں، کمیاں، بیشیاں ہوئی ہوں، اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔